بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جو دلوں کو بھید کو خوب جاننے والا۔ سب سے پہلے پاکستان، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ایوب چوہان۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے الیکشن ہو گئے ہیں، جس انداز میں بھی ہوئے، جس صورتحال میں بھی ہوئے، لیکن اس الیکشن کو پوری دنیا میں کسی نے تسلیم نہیں کیا۔ اب آپ کے عالمی ادارے بھی اس پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، حتیٰ کہ اس میں کل امریکہ کا جو صدر تھا اس نے بھی پریس ریلیز جاری کی ہے۔ اس نے بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان کے جب تک الیکشن اس کا صحیح طرح اس کا انداز وہ صحیح طرح اس کا فیصلہ نہیں ہوتا اس میں ریگنگ ہوئی ہے کتنی ہوئی ہے، اس وقت تک پاکستان کو تمام جو امداد جو ہے نا اس کو بھی اس سے مشروط کر دیا گیا۔ یہ بڑی افسوسناک خبر ہے۔ اب لوگوں نے ایک چرچا عام کیا ہوا کہ جی عمران خان نے وہ کیوں لکھا لیٹر IMF کو، اس کا کیا تعلق تھا؟ وہ پاکستان کا روکنا چاہتا ہے امداد؟ میں آپ کو بتاؤں اس کا تعلق کیا تھا۔ جب IMF نے پچھلی حکومتوں میں انہوں نے جب قرضے کی اپنا قرضہ جاری کرنا تھا تو اس کی پوری ٹیم عمران خان کے گھر زمان پار گئی تھی۔ انہوں نے سے گارنٹی لی تھی، اس کو پتہ ہے یہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اور انہوں نے گارنٹی اس لیے لی تھی کہ کل گوہری اختیار میں گراؤنڈ ریالٹی وہ چیک کر رہے تھے تو پھر کم از کم یہ ہمارا قرضہ ہو سکتا نہ واپس مجھ سے کورسا پوچھا تھا۔ یہ تو آپ کو بات کلیئر ہوگی نا کہ کیوں انہوں نے اپنا اس کو لکھا۔ خط میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے واضح طور کہ پاکستان کی امداد نہ روکی جائے، لیکن آگے اس نے کہا کہ جس انداز میں مطلب کہ وہ انتخابی عمل ہوا ہے اس کو بھی ذرا ری چیک کیا جائے۔ پہلی بات تو ختم ہو۔ اب اس کے بعد جب اسمبلی کا کل فروغ کا اجلاس ہوا جس میں یعنی محمود اچکزئی صاحب نے تقریر کی ہے، آپ کو ان کی تقریر تو کافی مشہور رہتی ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں بڑا واضح باشفاف طریقے سے اچھا اسی بات سے میں اسی بات سے ہم ڈرتے رہے، ہم کئی پروگرام میں کہتے رہے کہ یار فوج جو ہے نا ہمارا ادارہ ہے، ہمیں فوج سے پیار ہے اور فوج کا حصہ تو اس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔ اب ان کو یعنی کہ ہم اسی بات سے ڈرتے ہیں کہ لوگ آمنے سامنے نہ آ جائیں، لوگوں کو ان کے لیے جو محبت جو فضا ہوتی تھی نا، زندہ باد کے نعرے ہوتے ہیں، کبھی وہ کم نہ پڑ جائیں، وہ دن بہ دن کم ہوتے جا رہے تھے۔ اور اسی خوف سے تھے کہ یعنی جیسے آپ کو کسی گھر میں اگر باپ بیٹا آمنے سامنے ہو جائیں کسی باپ پہ تو شرم حیا ختم ہو جاتی، اس کا گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ اور یہی ہم چاہتے تھے کہ اس ماحول کو اس حد تک نہ لے جایا جائے کہ کم از کم جو نا لوگ اپنی فوج کے بڑے جو سرکردہ ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں یا ان کے متعلق بات کرنے لگ جائیں یا اسمبلیوں کو فلور پہ بات کریں، جس سے لوگوں کو دلوں میں اور غم و غصہ پیدا ہو اور لوگ آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اور جو مورال ہوتا ہے یعنی کسی بھی ملک کا اس کی فوج کے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لیکن آخر وہ ہو گیا، کیونکہ سب کچھ کرنے کے باوجود، سب طاقت استعمال کرنے کے باوجود، صحافیوں کی زبانیں بند کرنے کے باوجود، صحافیوں کو گرفتار کرنے کے باوجود، لوگوں کی چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، اور یہ جو ہمارے ادارے خاص طور پہ پولیس کے انہوں نے تو انتہا کر دی۔ تو اس میں اگلے پروگرام میں پھر میں نگران حکومت کا بھی حوالہ دوں گا، تو آپ ساتھ میں فی الحال اس پہ بات کروں گا اسمبلی پہ۔ تو انہوں نے سب تقدس پامال کیا، لیکن اس کے باوجود عوام نے اپنی رائے دی۔ اس رائے کو آج تبدیل کرتے کرتے آج پورا 25-30 دن ہو گیا، میں سمجھو مہینہ ہونے والا ہے، اور 5 دن بعد پھر وہ 8 مارچ ہو جائے گا۔ تو ابھی تک وہ اس کو تبدیل نہیں کر سکے، اور اسمبلی کے فلور پہ اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ 1 ارب روپے میں ایک آدمی بکا ہے، 50 کروڑ، اور واضح طور پر اس نے نام لیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ سارا کام کیا۔ یہ میں خود محمود اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے پھر اسمبلی کے فلور میں لوگوں کو بھی کہا کہ اس میں کوئی بل پاس کرے، کوئی آئین پاس کرے۔ 3 شرطیں بھی انہوں نے بیان کی، وہ اس لیے بیان کی کہ اس میں عمل دخل ختم ہو گئی، پوری دنیا عمل دخل نہیں ہے نا، تو اس نے کہا کیونکہ وہ تو پرانے سیاستدان دیکھتے آ رہے ہیں، عمل دخل یہ ختم ہو جائے کہ جتنا کردار اپنا یا اسٹیبلشمنٹ کا اتنا کردار سلیکشن کمیشن کا اتنا کردار ہی عدلیہ کا ہے، اور عدلیہ نے کور اپ کرتی رہی۔ عدلیہ نے اپنے پورے کردار میں ثابت کیا ہے، یعنی جو سپورٹ کرتی رہی ہیں، جیسے مارشل آتا رہا اس وقت کچھ لوگوں نے نہیں کیا تو ان کے انجام بھی دوسرا ہوا، ابھی بھی وہ ویسے ہی، لیکن اس کا تسلسل چاہ رہا ہے۔ یعنی 2024 جا رہا ہے، ہمیں کسی جگہ آ کے بریک لے لینی چاہیے۔ ہر بندہ اس چیز کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے وہ باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ ہمارا سیاست کوئی تعلق نہیں، اور اس کو ثابت کرنا چاہیے۔ انہوں نے اقرار تو کر دیا نا کہ ہم 75 سال سے اس میں انوالو ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ اس بات کو امپلیمنٹ کرتے کہ واقعی ہمارا تھا، لیکن اس کا تسلسل جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ جیسے جو کام ہو رہا ہے آج تک۔ تو اس لیے ابھی بھی وقت ہے، جو پنجابی کہتے ہیں ڈلے بیراں تو کچھ نہیں گیا، ابھی بھی وقت ہے کہ ادارے اور عوام آمنے سامنے نہ ہوں۔
جس دن یہ پردہ اٹھ گیا تو نقصان کسی کا نہیں ہونا، نقصان ملک کا ہو جائے گا. تو ملک کا نقصان نہیں ہونا، کیونکہ ملک میں ہم سب رہتے ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو عدالت کے جو لوگ ہیں، عدلیہ کے لوگ ہیں، انہوں نے آج تک وہ بھی کور اپ دے رہے ہیں. یعنی کہ کوئی فیصلے جو وہ جنہوں نے مثلا ضمیر کی آواز دی انہوں نے استعفے بھی دے دیے. جن کے ضمیر کی آواز نہیں ہے وہ ابھی بھی، آپ نے عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس اسلام آباد، ان کے حال دیکھا ہے کہ آپ نے جس نے انہیں فیصلے دینے اوپر سے اوپر فیصلے دیتے جا رہے ہیں، ایک پارٹی کے خلاف دے رہے ہیں، اور جس کے خلاف نہیں دے رہے اس کے 3 4 مہینے، یعنی کہ جن کے حق میں دینا فوراً دیتے ہیں، جن کو نہیں دینا 3 4 مہینے لٹکا دیتے ہیں. کیا وہ اس ملک کے باسی نہیں ہیں؟ یہ اس ملک کو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرے خیال کہ ان کے تعلق اس لیے ہے کہ ہمارے بیوروکریٹس سارے سب کے ڈیو نیشنلٹی ہے. یہ جب بھی فارغ ہوتے ہیں یہ سارے باہر چلے جاتے ہیں، جج بھی باہر چلے جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی باہر چلے جاتے ہیں، اور یہ بھی اپنا جتنے بھی اپنا بیوروکریٹس ہیں اور سیاستدان یہ بھی سارے باہر، ان کی ساری جداتیں باہر. یہاں تو حکمرانی کرنے آتے ہیں نا. تو سب سے اول شرط ہے یہ دھرتی ہماری ماں، اپنی ماں سے پیار کیجیے. جو ماں کا نہیں ہوتا وہ کسی کا نہیں ہوتا. تو لہٰذا اب ہر اسمبلی کے فورم پہ، ہر پلیٹ فارم، ہر گلی محلے کوچوں میں یہ آواز عام ہوگی، اور اس کے ایجنسیاں ہماری اس کی رپورٹ ضرور کرتی ہوں گی. اور اس کو بجائے آگے ہم پرولونگ کرنے کے، ہم سب آپس میں بھائی ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا ملک ہے. ہمیں اپنے ناؤں سے نکل کر اپنی اس اداؤں پہ آنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. اس ادا کو کامیاب کرنا چاہیے، اور سارے مل بیٹھ کے جس کا حق ہے اس کو دینا چاہیے. اور اس کا آج سے ایک فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کو چلانا ہے، اور اس ملک کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے گا، اور دنیا میں اس کی اہمیت کرنی ہے. آج ہم ٹکے کے پیسوں کے لیے فقیروں کی طرح پھر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ملک آزاد ہوئے تھے، بنگلہ دیش، دوسرے ملک یا انڈیا یا چائنا، وہ سارے لوگوں کو قرضے دے رہے ہیں، اور ہم قرضے کے لیے منتیں ترلے کر رہے ہیں. اس لیے کر کے یہ جو لوگ آتے ہیں نا، عوامی رائے سے نہیں آتے، کسی کے سہارے پہ بیٹھ کے آتے ہیں، پھر وہ لوٹتے ہیں اور پھوڑتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ عوام نے تو ہمیں الیکٹ کیا، نام جواب دیا ہے. تو جو بھی عوام کو جواب دے ہوگا وہ ملک اور قوم کے لیے کام کرے گا، اور کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. لوگ غربت میں پستے جا رہے ہیں، اور اتنی غربت ہوگی کہ اب میں کیا بتاؤں، کہ چلو کسی پروگرام میں بتائیں گے کہ یہ نگران حکومتیں کے کیا کاربن ہے. بہرحال گزارش یہ ہے تمام اداروں سے کہ جس یہ ملک کے ٹیکسوں سے پلتے ہیں، اس ملک کے غریب عوام خون پسینے کمائی سے ان کے لیے کام کرتی ہے، ان کے لیے یہ سوچیں، اس ملک کے لیے سوچیں. یہ نہ سوچیں کہ ہم نے ریٹائرمنٹ ہونی جس کی سب باہر چلے جانا ہے، یا جو مثلا بڑھاپے میں جو سیاستدان ان کی بلڈنگیں ساری باہر بنی ہیں. اگر وہ ملک کے خیر خواہ ہیں تو ایک چیز تو ان کو ثابت کرنا چاہیے کہ اپنی ساری جائیدادیں باہر بیچ کے اس ملک میں لائیں اور اس ملک میں کام کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہمارے حقیقی نمائندے ہیں. ورنہ ان کو اس ملک میں رہنے کا اور اقتدار کرنے کا کوئی حق نہیں دینا چاہیے. تو اس لیے جس ملک کی فوج طاقتور ہوتی ہے، وہ ملک جو ہے نا، وہ ملک طاقتور ہوتے ہیں. جس کی فوج کمزور ہو جائے وہ ملک کمزور ہو جاتا ہے. تو ہماری گزارش ہے کہ اس ملک کی فوج جو ہے نا وہ طاقتور ہے، اور اس کو عوام کے دلوں میں اس کی جو نفرت ہے نا اس کو کم کیا جائے، اور ایسے اقدام کیا جائے جو آپس میں محبت کی فضا پیدا کریں. اور لوگ جس طرح پہلے بسوں پہ، ٹرکوں پہ بھی نیچے پاک و زندہ باد کے نعرے لگتے تھے، ایسے ہی لوگ نعرے لگائیں، تو پھر یہ ملک جو طاقتور ہوگا، کامیابی ہوگا، اور دنیا میں اس کا نام ہوگا. انشاءاللہ اگلے پروگرام سے حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.